بدبخت ترین شخص وہ ہے جس کی لوگ قدر اس وجہ سے کریں کہ اس کے شر سے بچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں آنے والے زمانے اور آخری وقت کے لوگوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ آج ہمارے سامنے حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یعنی وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور انسانوں کے مزاج اور اخلاق بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم آنے والے دور کے لوگوں کی حالت کا جائزہ لیں تو چند باتیں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ دین پر چلنا مشکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی چمک دمک اور فتنوں کے درمیان اپنے ایمان کو بچانا کتنی مشکل ہو چکا ہے۔ علم کی کمی اور جہالت کا عروج۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب سچا دینی علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی قوم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم تعداد میں بہت ہوں گے لیکن تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے بے انتہا محبت اور موت سے نفرت۔ اخلاق اور رشتوں کی پامالی۔ آنے والے دور کے لوگ خود غرضی اور لالچ میں مبتلا ہوں گے۔ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، دوستوں کو قریب اور اپنوں کو دور کریں گے، امانت داری ختم ہو جائے گی اور دھوکے بازی کو عقل مندی سمجھا جائے گا۔ بھائیوں، ان تمام باتوں کو جاننے کا مقصد مایوس ہونا نہیں بلکہ خود کو بیدار کرنا ہے۔ حالات اور فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور اپنی آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کا ایمان مضبوط رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔